بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج منڈے ہے اور ہمارا حصہ غزل جو ہے نا وہ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے پہلے شاعر ہیں خواجہ میر درد۔ ان کی غزل ہے۔ خواجہ میر درد کے بارے میں مختصر سا بتا رہا ہوں کہ خواجہ میر درد تصوف کے شاعر ہیں۔ تصوف وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے متعلق جو بھی باتیں ہیں کی جائیں وہ تصوف میں آتی ہیں۔ تو ان کی غزلیات جو ہے نا وہ خالص تصوف کا رنگ جو ان پہ غالب ہے۔ ٹھیک ہے، غزل تو ویسے حکایت از جوانی و حدیث عشق دانا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جوانی میں عشق و محبت کی باتیں، عورتوں سے عشق و محبت کی باتیں کرنا غزل ہے۔ لیکن میر درد کے ہاں یہ غزل کا جو ہے نا وہ معنی تھوڑا سا تبدیل ہے، جس میں تصوف کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ تو پہلی ان کی غزل ہے کہ کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ ہاں جی، کہہ رہے ہیں کہ جو کام مردوں کے ہیں وہ مرد ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب جو ہمارے ہیروز گزرے ہیں، جو ہمارے تاریخ میں ہیروز گزرے ہیں، جو کام ان کے تھے، مرد سے مراد مردانگی، وہ وہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اپنی جان سے بھی گزر جاتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے ملک کے لیے، بڑے مقصد کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے جو کام مردوں کے سو وہی کرتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ فقیر فقر سے ہے، فقر جو تصوف کا قائل ہو، فقیر وہ ہے جو تصوف کا قائل ہو۔ فقیر مانگنے والا نہیں ہے، مانگنے والا گداگر ہوتا ہے۔ فقیر ہوتا ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے، جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے اس حال میں وہ راضی ہے، وہ راضی با رضا ہے، وہ فقیر ہے۔ تو خواجہ میر درد بھی یہ کہتے ہیں کہ موت سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ فقیروں سے آ کے تجھے کیا لینا، یہ لوگ تو پہلے ہی مر جاتے ہیں، کہ مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ مر جاتے ہیں۔ مرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو مار دیتے ہیں۔ جو دنیا کی رنگینی ہے، جو دنیا کی چاہت ہے، جو خواہشات ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پہلے ہی مرے ہوتے ہیں، تم نے آ کے ان سے موت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم نے آ کے ان سے کیا لینا ہے، یہ تو پہلے ہی مرے ہوئے ہیں۔ کیونکہ زندگی ان کو پیاری ہوتی ہے جن کے دل میں دنیا ہو، دنیا کی خواہشات ہو، دنیا کا لالچ ہو، ان کے لیے زندگی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، وہ ان کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو ہم تو آلریڈی پہلے ہی فقیر ہیں، اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، ہم تو پہلے ہی مر چکے ہیں، اپنی خواہشات مار دی ہیں، تو ہم سے کیا لینا ہے۔ دید و دید ہو جائے غنیمت سمجھو، دید و دید جو ہو جائے غنیمت سمجھو، جوں شرر ورنہ اہل نظر ہم جاتے۔ اہل نظر اللہ والے، فقیر جو اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں اور جو اللہ کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، اہل نظر۔ دید و دید ایک دوسرے کو دیکھ لینا، دید و دید ایک دوسرے کو مل لینا، ملاقات ہو جائے۔ کہہ رہے کہ دید و دید ہو جائے تو اسے غنیمت سمجھو، یہی بہت کچھ ہے۔ جوں شرر چنگاری کی طرح، جوں شرر چنگاری آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ جلدی اور ساتھ ہی بجھ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ خواجہ میر درد نے چنگاری کی ایک مثال دی ہے کہ چنگاری کی جتنی لائف ہوتی ہے، جتنی چنگاری کی زندگی ہوتی ہے، اتنی ہی ہم فقیروں کی، ہم اللہ والوں کی، اہل نظر کی ہم بھی اتنی ہی زندگی ہوتی ہے کہ اگر ملاقات ہو جائے تو اس کو ہی غنیمت سمجھو۔ جوں شرر ورنہ ہم اہل نظر جاتے ہیں، ورنہ ہم اہل نظر کی طرح چنگاری کی طرح جلتے اور بجھ جاتے ہیں۔ اگر ملاقات ہو گئی ہے، دید ہو گئی ہے تو آپ اس کو ہی غنیمت سمجھو۔ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر جن کے پاس کوئی ہنر نہیں، جو زندگی سے بھاگتے ہیں، جو تعلیم سے بھاگ گئے ہیں، دشمنی اہل ہنر سے، اور اہل ہنر جو ہیں، جو زندگی میں کامیاب لوگ ہیں، ان سے آ کے دشمنی کرتے ہیں، دشمنی مول لیتے ہیں، ان کو برا بھلا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے بہت سے ایسے دوست ہوں گے جو آپ کے پرائمری میں کلاس فیلوز تھے، مڈل میں آ کے ایلیمنٹری کلاسز میں آ کے نہیں رہے، ایلیمنٹری میں تھے، میٹرک میں آ کے نہیں رہے، میٹرک میں کتنے آپ کے کلاس فیلوز تھے، کالج میں آپ کے ساتھ نہیں آئے، انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو کل کو جب آپ ایک اچھے عہدے پہ جائیں گے، اچھی جاب کر رہے ہوں گے، تو وہی جو دوست ہیں جو چھوڑ گئے تعلیم، جنہوں نے تعلیم کو جاری نہیں رکھا اور دوسرے کاموں میں لگ گئے،
الجھ گئے، اپنے راستے سے ہٹ گئے تو وہی آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے۔ خواجہ میر داد بھی یہ کہتے ہیں کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے، منہ پہ آ کے چڑھتے بولتے ضرور ہیں لیکن دل میں ان کی جگہ نہیں رہتی، وہ دل سے اتر جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو برا بھلا سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے منہ پہ آپ کی بد تعریفی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے آگے آپ کی بد تعریفی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ مطلب یہ خالص تصوف کا شاعر ہے، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر خواجہ میر داد کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں ہیں، کوئی بھی راہ جس پہ ہم چل رہے ہیں، کوئی منزل جس پہ ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں کسی راہ کا پتہ نہیں، ہمیں کسی منزل کا پتہ نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں جانا ہے تو تیری رہنمائی کے بغیر ممکن ہی نہیں، رہنما تو ہی ہوتا ہے جدھر جاتے، کہ ہم جدھر بھی جاتے ہیں رہنمائی تو کرتا ہے تو ہم پہنچتے، ورنہ ہمارے عقل جو ہے نا، ہماری بساط اتنی نہیں ہے کہ ہم کسی راستے پہ چل کر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، جیسے نظر کا نور جو ہوتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے، کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں ہیں، رہنما تو ہی ہے جدھر جاتے ہیں، کہ جس طرف بھی ہم جائیں، جس راستے پہ ہم چلتے ہیں، رہنمائی تو ہی کرتا ہے، تو ہی ہمیں راستہ دکھاتا ہے اور ہم منزل تک جاتے ہیں۔ آہ آہ کلمہ افسوس ہے، کہہ رہے کہ آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ساتھ اپنے جو شب و روز، جو دن رات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں، کہ دنیا یہ فانی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ عموماً ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ رات ہمارے ساتھ ہمارے رشتہ دار یا دوست احباب میں کچھ ہے تو صبح پتہ چلتا ہے کہ یار فلاں کی ڈیتھ ہو گئی، تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، ہم ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تو ہمارے ساتھ تھا، ہم نے رات کو مل کر کھانا کھایا، اس کی ڈیتھ کیسے ہو گئی۔ تو خواجہ میر داد جو دنیا کی بے ثباتی اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اپنے ساتھ جو شب و روز دن رات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں، تو یہ کدھر چلے جاتے ہیں، اچانک غائب ہو جاتے ہیں، دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، تو یہ کدھر جاتے ہیں۔ در حقیقت یہی ہے کہ یہ سب جانے والے ہیں، یہ فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہاں پہ کسی کا پرماننٹ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ ایسے کام کرو جو آپ کوئی آخرت میں کام ہے، جو آپ کے جتنے اچھے اعمال کرو آپ کے ساتھ جائیں۔ میر داد اس شعر میں یہی سبق دے رہے ہیں کہ دن رات جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں شب و روز، وہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں، ہمیں تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کدھر چلے گئے ہیں۔ ہاں جی، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں۔ درد جو نا بنیادی طور پہ دو نظریات ہیں، وحدت الوجود اور وحدت الشہود، یہ دو نظریات ہیں، فلسفہ کے دو نظریات ہیں۔ وحدت الوجود وہ ہوتا ہے جو، وحدت الوجود کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وحدت الشہود کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عکس ہے۔ تو یہ خواجہ میر داد جو ہے نا یہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ تو درد اپنے عوض کو، جو اپنے عوض جو کہہ رہے ہیں ہم درد چھوڑے جائے، جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہمارا فلسفہ ہے کہ اللہ ہے، وہ اللہ اور وہی سارا کچھ موجود ہے، کہہ رہے ہیں کہ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، دا عالم دنیا، کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے قیامت تک یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ کون سا؟ جو درد اپنے عوض ہم چھوڑے جاتے ہیں، کہ جو ہمارا نظریہ ہے، درد سے مراد تخلص بھی ان کا ہے، لیکن ان کا جو ایک مذہبی طور پہ جو نظریہ تھا وحدت الوجود کا، کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اس کا عکس نہیں، بذات خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس میں وہ اپنے ذریعے کا پرچار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، کہ قیامت تک اس دنیا کے دلوں سے یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ درد اپنے عوض چھوڑے اثر جاتے ہیں، کہ ہم اپنے عوض جو اثر چھوڑ کے جا رہے ہیں قیامت تک وہ موجود رہے گا۔ کون سا درد؟ کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ تقریباً 6-7 اشعار کی غزل ہے، مختصر ہے، آسان ہے، ٹھیک ہے، اور تشریح کے حوالے سے اکثر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
اس کو اچھی طرح آپ نے پڑھنا ہے، اس کی مشق بھی آپ نے کرنی ہے، سوالات اس کے جو مروزی میں عموماً آ جاتے ہیں وہ بھی آپ نے انشاءاللہ کرنے ہیں، اور اس کی تشریحات بھی جو ہے نا وہ اچھی طرح تیار کر لیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔